الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے پارے میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ گزشتہ کل ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی اور سنت ابراہیمی قربانی کرنے کی سعادت حاصل کی۔ گزشتہ نشست میں میں نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے کچھ مختصراً گفتگو پیش کی تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم سنت پہ عمل تو کر ہی رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں سنت ابراہیمی پر عمل کرنے والوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کے حوالے سے ایک ارشاد سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی۔ تو انشاءاللہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اطاعت کا تعلق اور وقت ملا تو انشاءاللہ آپ کے کچھ اوصاف پر گفتگو پیش کی جائے گی۔ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، اس لیے جو ممکن ہوا انشاءاللہ گفتگو پیش کروں گا۔ چنانچہ آج 11 ذوالحجۃ الحرام 1444 ہجری بمطابق 30 جون 2023 یہ نشست میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار یا ابراہیم کے قریب وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔
الحمدللہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی یعنی قربانی کے ایام جاری ہیں۔ خوش نصیب لوگ اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے میں مصروف ہیں اور راہ خدا میں جانور قربان کر رہے ہیں۔ جنہوں نے قربانی کی ہے یا ابھی یہ سعادت حاصل کریں گے، جیسے جمعے کے بعد ہے یا اس کے بعد ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانیوں کو، ان سب کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو ابھی اس کی طاقت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان کو آنے والے وقتوں میں، آنے والی زندگی میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو میں نے ابھی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، مفسر شہیر، مفسر قرآن، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس میں لفظ استعمال ہوا ہے اولا۔ اولا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک قریبی اور ایک حقدار۔ تو اس آیت کریمہ میں قرب والا معنی بھی ہو سکتا ہے اور حقدار والا بھی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ اس دنیا میں بھی اور قیامت والے دن بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین وہ ہوگا جو ان کے دین کی، ان کی سنتوں کی، ان کی تعلیمات کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے تفسیر صراط الجنان میں کہا گیا کہ اس سے تین باتیں پتہ چلیں کہ نبی کا قرب ہمیشہ نبی کی اطاعت کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ پتہ چلی کہ مسلمان جو آج اس دھرتی پر موجود ہیں، مسلمان ہی سچے ابراہیمی ہیں، یعنی ابراہیم کی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں امت محمدی میں ہی ادا کی جاتی ہیں، ان پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ مثلا حج کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ داڑھی رکھنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ جو ہم جب ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہم ایک عمر میں جا کے ان کی ختنہ کرتے ہیں، یہ ختنہ کرنا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ نے یہ طریقہ رائج کیا تھا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری شریعت کے معاملات ہیں کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ مہمان نوازی جو ہوتی ہے عام طور پہ، مہمان نوازی، مہمان کا احترام کرنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اپنے ساتھ کسی کو بٹھا کر کھلانا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اسی طرح ہمارے بہت سارے مسلمان دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر مختلف طریقے سے عمل پیرا رہتے ہیں۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ بزرگوں یعنی اللہ کے نیک بندوں، نبیوں اور ولیوں کے ساتھ نسبت اللہ پاک کی ایک بہت بڑی اور اعلیٰ نعمت کہ نیک لوگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، نبیوں کے صحابہ کے ساتھ کسی مسلمان کی نسبت قائم ہو جائے تو یہ بندے کے لیے بڑی کامیابی ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب اس میں ایک اور بات بھی کرتے ہیں اس آیت کے تحت، فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال
ڈائریکٹ نجات کا ذریعہ نہیں ہوتے، ڈائریکٹ نجات کا ذریعہ نہیں ہوتے، بلکہ نیک اعمال قرب پیغمبر کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور قرب پیغمبر قرب خدا کا وسیلہ ہوا کرتا ہے، اور قرب خدا حاصل ہو جانا ہی بندے کی رحمت اور مغفرت کا بندے پر سبب بنتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم نیک اعمال وغیرہ جو بھی کرتے ہیں، چونکہ ہم انبیاء علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں ان کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جب نبیوں کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو نبی کے قرب سے اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے، اور جب اللہ کا قرب عطا ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمت اور مغفرت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں، اور اس امت کی یہ خاص اس کو شرف حاصل ہے کہ ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور سنت ابراہیمی سب سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اور اپنے امتیوں کو بھی انہی پر چلنے کے لیے فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چونکہ بہت ہی برگزیدہ نبی ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اور آپ کو جتنی بار بھی اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش میں ڈالا، آپ ہمیشہ آزمائش پر پورے ہوتے۔ چنانچہ جب آپ تبلیغ کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق کوششیں فرمانے لگے، تو آپ جانتے ہیں کہ تبلیغ کا بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آدمی پہلے گھر سے شروع کرے۔ تو اپنے گھر سے آپ نے شروعات کی۔ آپ کا ایک چچا تھا جس کا نام تھا آزر۔ آزر آپ کے چچا کا نام تھا۔ اچھا، جس طرح مختلف لوگوں کے مختلف پیشے ہوتے ہیں، کوئی کپڑے سیتا ہے درزی کہلاتا ہے، کوئی کارپینٹر کا کام کرتا ہے، کوئی رنگ روغن کا کام کرتا ہے، کوئی میکینک کرتا ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح معاشرے میں کام ہوتے ہیں، اسی طرح ہر زمانے میں لوگ اپنے روزگار کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو چچا آزر تھا، یہ مورتیاں بناتا تھا، بت بناتا تھا۔ اب چونکہ وہاں سارے ہی بت پرست رہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ ساری بت پرست تھی۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے لیے وہاں پر مقرر فرمایا تو اس وقت تک وہ سارے بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو آزر جو تھا آپ کا چچا، یہ مورتیاں بناتا تھا، تو اس کی بڑی بکری ہوتی تھی، اور بڑے جو ہے وہ لوگ اس سے بت خریدتے تھے، ہر سائز کے بناتے تھے۔ جیسے ہندوستان میں آج بھی لوگ بت گری کرتے ہیں اور مختلف سائز کے بت بنا کر فروخت کرتے ہیں۔ تو یہ بت بنانے کے ساتھ ساتھ خود بت کی پرستش بھی کرتا تھا، بت کی پوجا بھی کرتا تھا آزر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے انہی چچا کو نصیحت فرمائی کہ اے میرے چچا۔ اچھا، اب عربی میں یہ بھی سن لیجئے
عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ چچا کو بھی باپ بلاتا ہے، چچا کو بھی باپ والے الفاظ میں بلاتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، یہ انشاءاللہ میں ابھی وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے، اگلی نشست میں میں اس پر انشاءاللہ مزید بحث کروں گا، گفتگو کروں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کو کہ عربی جو ہے اگر اپنے چچا سے مخاطب ہونا تو اس کو ابی کہتا ہے، یعنی ابا، بابا، بابا جان، ابا، یعنی اپنے چچا کو بھی، کیونکہ چچا کا باپ کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے تو وہ اپنا باپ بھی ان کو عربی جو ہے وہ کہتے ہیں، اپنے چاچا کو اپنا باپ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے جو سگا والد ہوتا ہے اس کو ابی کہنے کے ساتھ ساتھ والد کہا جاتا ہے عربی میں۔ عربی میں جو سگا باپ ہوتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے اس کو عربی میں والد کہا جاتا ہے، والدتی یا والدی یہ کہا جاتا ہے۔ ابی بھی کہتے ہیں اور والدی بھی کہتے ہیں، لیکن ابی جو ہے وہ چچا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور باپ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ تو انہوں نے اپنے چچا کو نصیحت کی کہ اے میرے باپ، اے میرے باپ کی جگہ آپ اپنے ہاتھوں سے ہی بتوں کو بناتے ہیں، پھر ان کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ ایک پتھر جو آپ کے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے، یعنی جب آدمی کوئی چیز بناتا ہے، ایک بڑھئی جب کوئی بکسا تیار کرتا ہے، ایک الیکٹریشن جب بجلی کا بورڈ تیار کرتا ہے تو اس کو پورا کھول کے اس کے اندر تارے، اسکرو وغیرہ ٹائٹ کرنے کے بعد سب کچھ کر کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور اس کے بٹن کو ٹھک 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 کرنے سے بتی جلتی ہے اور بتی بجھتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے نا سمجھ کہ اس بورڈ کے اندر سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور آ جاتی ہے تو وہ نہ سمجھ ہوگا، کیونکہ بتی بجلی کہیں اور سے آ رہی ہے، یہاں سے صرف آپریٹ ہوتی ہے، یہاں سے صرف اس کو آگے بھیجنے کے لیے کہ وہ زیادہ نہ چلے، جب ضرورت پڑے بند کر دیا جائے، جب ضرورت پڑے چلا لیا جائے، اس کو صرف آپریٹ کرنے کے لیے وہ بورڈ لگایا جاتا ہے، بورڈ کے اندر بجلی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو بندہ بت بناتا ہوگا تو اس کا ہاتھ بناتے وقت، اس کا پیر بناتے وقت، اس کی انگلیاں بناتے وقت، اس کے کان بناتے وقت، اس کا چہرہ بناتے وقت، ناک بناتے وقت، الغرض سب کچھ بناتے وقت اسے پتا ہوگا نا کہ اس بت کے ایک ایک انگ، ایک ایک پارٹ کو میں جانتا ہوں، کہ کسی حصے میں بھی جان نہیں ہے، کسی حصے میں بھی کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی حیات نہیں ہے۔ تو ایک بت بنانے والے سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ بت جیسی بیکار چیز کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، کہ وہ اپنے اوپر آنے والی کسی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا، اپنے سے کسی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اپنے اوپر بیٹھی بھی ایک مکھی تک کو نہیں اڑا سکتا، تو پھر وہ خدا بننے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف سمجھنے کی بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کو یہی کہتے تھے کہ اے میرے چچا، اے میرے باپ کی جگہ، اے میرے باپ، آپ کمال کرتے ہیں، آپ خود بناتے، آپ سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا کہ یہ مٹی کا ایک ڈھیر ہے جس کو آپ نے چکنا کیا، اس کو جناب جو ہے وہ آپ نے پانی میں گوندھا، گوندنے کے بعد اس کی شکل بنائی، اس کے بعد آپ نے اس کو آگ میں رکھ کے پکایا، پکانے کے بعد اس کو سخت شکل دینے کے بعد کھڑا کر دیا، اب رنگ روغن کر کے جناب آپ نے اس کو خدا بنا لیا، آپ کے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز کو۔ تو آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ اس پتھر میں کوئی جان نہیں ہے؟ تو آپ عقل سے کیوں کام نہیں لیتے؟ تو آپ بڑے پیار سے، محبت سے انہیں سمجھاتے تھے کہ چچا جان، تم ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتا ہے،
نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ چچا جان، میرے اللہ نے مجھے پہچان دی ہے اور اپنی طرف سے میری طرف وحی فرمائی ہے، مجھے علم کی دولت سے نوازا ہے، تو آپ میری پیروی کیجئے، میں اس کا نبی ہوں تاکہ میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں۔ اے میرے چچا، اے میرے باپ کی جگہ، شیطان کے پیچھے نہ چلیے، شیطان بڑا رب کا نافرمان ہے اور وہ لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ پر نہ آ جائے۔ اب یہ اپنے چچا کو مخاطب کر کے آپ کہہ رہے ہیں، تو آگے سے چچا نے اتنی باتیں سننے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اس پہ غور کرتا سمجھتا، کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیر کر مجھے بھی ان سے ہٹانا چاہتا ہے؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے زخمی کر دوں گا، بہت پتھر ماروں گا، مجھے نہ سمجھایا کر، مجھے نہ بتایا کر یہ بات۔ تو جب آپ اس کو سمجھاتے رہے وہ آگے سے یہی بات کرتا تھا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا سلام علیک، بس سلام ہے آپ پر، سأستغفر لک ربی، ان قریب میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں آپ کی سفارش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آپ اس کے لیے دعا کرتے رہتے تھے کہ اسے راہ پہ آ جائے، سیدھی راہ پہ آ جائے، سیدھی راہ پہ آ جائے، سیدھی راہ پہ آ جائے، لیکن وہ آزر جو آپ کا چچا تھا وہ سیدھے رستے پر نہیں۔ اب وقت کم ہے، بس ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس کی وضاحت کروں گا، اور یہ میں ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، ابھی مختصر بتاؤں گا، اگلے جمعے اس پہ گفتگو کروں گا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ اکثر مسلمان اور خاص طور کے اسکول کالجوں میں پڑھے ہوئے مسلمان اس میں بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ بار بار یہاں پہ ابھی کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سگا باپ تھا وہ مشرک تھا اور وہ مورتیاں بنایا کرتا تھا۔ یہ انتہائی غلط بات۔ آپ کے والد کا نام تارخ تھا، تارخ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا، اور جو آزر ہے وہ آپ کا چچا تھا۔ اور میں بھی شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ چچا اور والد دونوں کے لیے ابھی کا لفظ استعمال عربی میں ہوتا ہے، اور باپ کے لیے بھی ابھی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور والد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، دماغ میں بٹھا کے رکھ لیجیے اس بات کو، جیسے آپ کو آپ کا نام پتہ ہے، آپ کو آپ کی قوم برادری پتہ ہے، کہ کسی نبی کا والد یا والدہ کافر و مشرک نہیں ہوں، کسی بھی نبی کی، کیونکہ ان کے اندر سے ان پاک ہستیوں کو پیدا ہونا ہوتا ہے۔ تو کوئی نبی، اس نبی کی والدہ یا والد، کسی بھی نبی والد یا اس کی والدہ کبھی مشرک یا کافرہ نہیں ہوئی، کبھی نہیں، کبھی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس پر میں مزید آگے گفتگو کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور آپ کے چچا کے حوالے سے جو جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں اور لوگ جو لوگوں کا ذہن بناتے ہیں، انشاءاللہ میں قرآن کی آیتوں سے ہی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آزر آپ کا باپ نہیں تھا بلکہ آپ کا چچا تھا، آپ کا والد کوئی اور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ۔